بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ احوال وہ ذکر کیے جس کا تعلق موجودہ حالات کے تناظر کے مطابق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو اس میں کچھ احکام وہ ذکر کیے گئے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ اعتقادات پر مشتمل آیات جس میں عقائد ذکر کیے گئے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آیات قرآن مجید فرقان حمید میں وہ ذکر کی جس میں سابقہ امتوں کا تذکرہ ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جو موت اور مرنے کے بعد کے جتنے معاملات ہیں اس کو خاص طور پہ ان آیات بینہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال ذکر کیے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال کا کس طرح اس کو بدلہ دیا جائے گا، یہ پروردگار نے آیات بینات میں خاص طور پہ ذکر کیے۔ اور اس کا یہی مقصد ہے کہ جب انسان اپنے عمل کے بدلے کے دن کے بارے میں، یوم جزا کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال کی طرف بڑھے۔ بس یہی جذبہ، یہی تڑپ، یہی جستجو پروردگار چاہتا ہے لوگوں میں پیدا رہے اور لوگ نیک اعمال کی طرف راغب رہیں۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ ہے اور آیت نمبر 94 ہے، 7واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی اچھا کام کرے، نیک اعمال کرے، صالح کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن شرط یہ ہے ہو ایمان والا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی محنت اور اس کی کوشش کو کسی بھی طور پر بے قدری کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، یعنی یقیناً اللہ اس کا اجر دے گا۔ ناظرین، مومن جو دل میں خیال آتا ہے کسی نیک کام کا، اللہ اس کے ارادے پر بھی نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب وہ عمل کر لے تو پروردگار کی بارگاہ سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ پروردگار نے آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، فسادی گروہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے اور کھیتیاں، سبزے اور خشک چیزیں، یہاں تک کہ انسانوں، درندوں اور تمام کے تمام جانوروں، سانپوں، بچھوں تک کو کھا جاتے۔ اس کا واقعہ 16ویں پارے میں سورہ کہف میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین آپ نے جس وقت لوگوں نے آپ کو کہا کہ ہماری قوم جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں مبتلا ہے، تو آپ کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے ایسی دیوار بنا دیں یا آڑ بنا دیں جس سے یہ لوگ ہم تک نہ آ سکیں، تو پھر ان کے لیے دیوار کو متعین کیا گیا تھا۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں جو قرآنی نقطہ نگاہ سے یا احادیث میں اس کے بارے میں ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سد اسکندری کو یاجوج ماجوج روزانہ توڑتے ہیں، اور جب ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو تھک کے کہتے ہیں اگلے دن آتے ہیں تو دیوار پھر پہلی طرح مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب قرب قیامت میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور ان لوگوں نے نکلنا ہوگا، اس وقت یہ کہیں گے انشاءاللہ اب ہم کل آ کے توڑیں گے۔ اس جملے کی وجہ سے وہ دیوار اتنی ہی رہے گی، اگلے دن توڑ کر یہ نکلیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت کریں گے، یہاں تک کہ چشموں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں کو، درختوں کو، اور یہاں تک کہ جو آدمی ہاتھ لگے گا اس کو بھی کھا جائیں گے، سوائے مدینہ طیبہ کے
مکہ مکرمہ کے اور بیت المقدس کے، یہ وہاں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال میں سے آیت نمبر 96 سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قرب کی علامات اور نشانیاں ذکر کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور اللہ رب العزت نے یوم جزا کا ذکر بھی خاص طور پر آیت نمبر 97 میں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ ہمارا سچا وعدہ قریب آ گیا، اور جب وہ وعدہ آئے گا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا پروردگار وہ وعدہ پورا کرے گا۔ اہل ایمان کے لیے نیک اعمال پر جزا کا وعدہ، اور کفار کے لیے بد عملیوں پر سزا اور عذاب کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وعدہ جو ہم نے تم سے کیا یہ ضرور ہوگا، نیک لوگوں کو ہم بہت سا اجر دیں گے، اور برے لوگوں کو اور کفار کو ہم عذاب سے دوچار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے نیکی کو اپنایا برائی کی راہ کو چھوڑا، آیت نمبر 101، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہنچ گیا، یعنی ہم نے جن سے وعدہ کر لیا بھلائی کا نیکی کا، اور وہ اہل ایمان ہے متقین ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور جو ان کے دل کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا ایمان والوں کے لیے بہت سی بشارت ہے کہ پروردگار ان کے لیے بے شمار انعامات عطا فرمائے گا۔ اور جناب حضرت مولا کائنات نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، اور پھر اس کے بعد فرمایا میں انہی میں سے ہوں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی ذکر فرمایا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا وہ لوگ درجے میں برابر نہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں، فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا درجہ زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ اور یہاں فرمایا کہ جن سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ یقینی جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کی خواہش ہوگی اس کے مطابق جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اسی طرح اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت جب آئے گی اس وقت آسمان پہ جس طرح کوئی قالین کو لپیٹ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اسی طرح آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء، اللہ فرماتا ہے جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹ دیتا ہے، اور پھر جیسے ہم نے ان کو پہلے بنایا تھا ہم پھر دوبارہ ان کو زندہ کریں گے۔ وعدن علینا، اللہ فرماتا ہے یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، ہم ضرور ایسا کریں گے۔ خالق کائنات نے اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور کا بھی ذکر کیا۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے اگر یہ اللہ رب العزت کے احکام کو مانتے ہیں تو کامیاب ہیں، اور اگر یہ اللہ کے حکم سے پھر جاتے ہیں تو پھر یقیناً عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ اس لیے انسان کو ہر کام میں اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اس طرح سورہ انبیاء اختتام کو پہنچی۔ سورہ حج، اس کی 78 آیات ہیں، اور سورہ حج جو ہے یہ مکی ہے سوائے 6 آیات کے،
اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آغاز سے ہی قیامت کا ذکر فرمایا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی ہولناکیوں کو پیش نظر رکھیں۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے۔ قیامت کے دن ایسا زلزلہ آئے گا کہ ساری کی ساری چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے اونٹنیاں ہیں اور دیگر جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، قیامت کی ہولناکیوں سے وہ سب بھول جائیں گے، اور حاملہ اونٹنیاں پھر رہی ہوں گی اور وہ اپنے حمل کو بھی ساکت کر دیں گی۔ اس وقت قیامت کی ایسی ہولناکی ہوگی کہ کوئی شخص بھی کسی بھی طور پر ایک دوسرے کی نگہبانی اور فکر کی طرف نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم جس معاملے میں لڑتے رہے، آپس میں اختلاف کرتے رہے، پروردگار پھر قیامت کے دن ان چیزوں کو واضح کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، کیا تم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر شک کر رہے ہو کہ ہم نے زندہ ہونا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیسے تم شک کر سکتے ہو؟ در حقیقت یہ ان لوگوں کا سوال بھی تھا جو اس وقت عجیب عجیب باتیں عقلی تناظر میں کیا کرتے تھے، جیسے ولید بن مغیرہ نے نعوذ باللہ ایک ہڈی اٹھا کے کہا، کیا یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے استہزاء کیا نعوذ باللہ، اور کہا یہ تو مر چکے ہیں، یہ ہڈی کیسے دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم کس طرح مرنے کے بعد زندہ ہونے پر شک کرتے ہو، کیونکہ زندہ کرنا اللہ کی شان ہے، اور اللہ اگر تمہیں اب زندگی دے رہا ہے تو پھر دے سکتا ہے۔ اب ناظرین، آج سائنس بہت سی ریسرچ کے بعد اور چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کی باقی چیزوں کو آج انسان کسی نہ کسی طرح ڈسکس کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے انسان کی تخلیق کی ساری کیفیات کو ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پانی کی بوند سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر خون کی پھٹک سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ، جس میں صورت نقشہ بنا ہے، وغیر مخلقۃ، اور کسی میں صورت نہیں بنی۔ یعنی اس کو حدیث میں جو سیاستہ کی معتبر روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق رحم مادر میں 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن میں وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس سے اگلے 40 دن میں وہ ایک گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اس کے رزق کو لکھ دے، اس کے عمل کو لکھ دے، وہ سعادت مند ہے یا بدبخت ہے۔ فرشتہ سب کچھ لکھ کر نورانی تختی اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر انسان کی پیدائش کے سارے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، یعنی بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ رب العزت وہیں سے اس میں روح ڈالنے کے بعد اس کی ساری تقدیر کو متعین کر دیتا ہے۔ یعنی 40 دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے بعد روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، یعنی 4 ماہ کے بعد بچہ رحم مادر میں روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو دنیا میں آنے کے لیے راہوں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں پیدائش کے ساتھ تمہیں دنیا کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، تم رحم مادر میں ٹھہرتے ہو اور پھر دنیا کی طرف آتے ہو، پھر تمہاری ایک عمر ہے، کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور کوئی جوانی میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس بات پر کیوں تعجب میں ہو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کیا تم نے زمین کو دیکھا مرجائی؟ یعنی فصلیں مرجائی ہوتی ہیں، بارش برستی ہے تو پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، پروردگار تمہیں بھی زندگی عطا فرمائے گا۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہے۔ ایک حکم ہوگا اور سور اسرافیل پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ پروردگار کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے اور اپنے اپنے کیے کا جواب رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ان الذین آمنوا، آیت نمبر 17، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہیں، والنصارہ، اور جو عیسائی ہیں، والمجوسہ، اور جو آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی اور مشرک 5 گروہوں کا ذکر کیا۔ یہ مختلف مذاہب کے لوگ، یہودی توریت کو اپنی کتاب مانتے ہیں، بائبل کو بھی پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ صابئین یہ ستارہ پرست ہیں اور ان کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعد نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی پھر وہ آگے صابئین کے لائی، بہرحال یہ ستارہ پرست کے نام سے مشہور ہے۔ والنصارہ یہ عیسائی ہیں، ان کی کتاب انجیل ہے اور یہ بھی بائبل پر یقین رکھتے ہیں، چونکہ بائبل یہود و نصارہ کی ایک مشترکہ کتاب ہے، اور اسی طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ والمجوسہ یہ آتش پرست ہیں، ان کے 2 خدا ہیں، اہرمن، یزداں، اور اسی طرح یہ اپنے اعمال کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کو شامل کرتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر بھی مناسب نہیں، یعنی محرمات کے رشتوں کو بھی یہ حلال سمجھتے ہیں۔ اور والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آیہ سجدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، وہ پہاڑ ہوں، وہ درخت ہوں، وہ چوپائے ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ پروردگار نے جن 5 گروہوں کا ابھی ذکر کیا، آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا ھذان خصمان اختصموا، یہ 2 فریق ہیں جو لڑ رہے ہیں فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، یعنی مومنین اور 5 قسم کے کفار، اور یہ لوگ مومنین سے کسی نہ کسی اعتبار سے لڑ رہے ہیں، یعنی ان سے بحث کر رہے ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ ستارہ پرست ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ آتش پرست مجوسی ہوں یا مشرک ہوں۔ خالق کائنات نے ان کی مذمت کے حوالے سے یہاں ذکر کیا کہ یہ کس اعتبار سے ان سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، اور ان کو کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، یہ دردناک عذاب کو چکھیں، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ پروردگار ارشاد فرماتا جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جنت کے مختلف میوے بھی ہیں، کنگن اور موتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اہل ایمان کو عطا فرمائے گا۔ رب قدوس نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ ناظرین، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ہر آزمائش میں ڈالا، انہوں نے پوری کر دکھائی۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان سے جدا رہے، وہ اپنی زوجہ کو لک و دک صحرا میں چھوڑا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں رکھتے ہیں، اور پتھر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتایا، انہوں نے گھر کو پاک کیا اعتکاف والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، جو اس میں قیام کریں، رکوع اور سجود کریں۔ معلوم ہوا اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی اور اس کو قدیم بنیاد پر جو آدم علیہ السلام کی طرف سے تعمیر شدہ تھی اسی پر دوبارہ بنایا گیا، اس کو شرک اور تمام کی بری چیزوں سے پاک کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
پیارے ابراہیم جبل ابو قبیس پہ چڑھ جائیے اور لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ آپ نے عرض کیا یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ فرماتا ہے آپ آواز بلند کیجئے، سنانے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 27 میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پیارے ابراہیم لوگوں کو حج کی ندا دیجئے، یا تو کا رجالا، وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل چل کے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کسی اونٹنی پہ سوار ہو کے، یا تینا من کل فج عمیق، کسی نہ کسی دور کی راہ سے بھی وہ آئیں گے۔ جب آپ نے لوگوں کو صدا بلند کی اور آپ نے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے کہا لوگو آؤ اللہ کے گھر کی حج کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، تو پھر جتنے لوگوں نے اللہ کے گھر میں آنا تھا عمرہ یا حج کی نیت سے، جنہوں نے بھی آنا تھا، انہوں نے باپوں کی پشتوں سے، ماؤں کے پیٹوں سے پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ جب انہوں نے پکارا اور جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی ہی مرتبہ آج بیت اللہ کے دیدار کے لیے اور اس عظیم بارگاہ میں حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی ذکر کی وجہ سے خاص طور پر اس سورہ کو سورہ حج کے نام سے ذکر کیا گیا۔ پروردگار نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اپنی منتیں پوری کرو اور اسی طرح اس پاک گھر کا طواف بھی کرو۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو اس گھر کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر اپنی جبین نیاز کو جھکانا چاہیے۔ اور جو شخص بھی حج کرنے کے لیے آتا ہے اس میں جو متمتع ہے، جو حج تمتع کرتا ہے، یعنی پہلے عمرہ اور بعد میں حج، اس پر قربانی لازم ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربانی بھی کرے گا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم بتوں کی ناپاکی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بھی بچو۔ لہذا وہ لوگ جو بت پرستی میں مبتلا تھے، بعض لوگوں نے تو بیت اللہ میں بت نصب کیے تھے، پوجے تھے، اللہ فرماتا ہے اس سے بچو اور ناپاک باتوں سے بھی، جھوٹی بات سے بھی بچو۔ یہ ساری چیزیں بیت اللہ ہو، میدان عرفات ہو، منی ہو، مزدلفہ ہو، مقام ابراہیم ہو، حجر اسود ہو، یہ سارے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کی پرہیزگاری ہے۔ اس لیے جو پروردگار نے نشان متعین کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ تم وابستہ ہو جاؤ، ان کی تعظیم کرو، اور جتنا اللہ کا ذکر کرو گے پروردگار اتنا ہی تمہیں اپنی بارگاہ سے انعام عطا فرمائے گا۔ اور ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، وہ افتاد پڑے، کوئی مصیبت آئے اہل ایمان صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا خوبصورت طرح امتیاز ہے۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو قربانیاں کرتے ہو، جیسے ہم سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں، حاجی اللہ کی راہ میں حج کرنے کے بعد منی کے قریب قربان گاہ میں قربانی کرتے ہیں، تو فرمایا یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو اللہ رب العزت کو اس کے خون سے، گوشت سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 سورہ حج میں 17واں پارہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ تم اپنے دل میں کتنے اخلاص سے قربانی کرنے والے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسا تم عمل کرتے ہو، فرمایا اس کا تمہیں اجر ملتا ہے اور اسی کا پروردگار کی بارگاہ میں ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لوگ نماز قائم کریں اور نیکی کی طرف بڑھتے رہیں، نیکی کا حکم بھی دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہیں، اور یہی اہل ایمان کا خوبصورت طرح امتیاز ہے۔ اس کے بعد سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، آپ کی وہ ساری کیفیات، آتش نمرود میں جانا اور پھر پلٹ کے جانا، قوم کی اصلاح کرنا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر،
کہ جن کی قوم بدکاری میں مبتلا ہوئی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اصحاب مدین کا ذکر کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی مانتے تھے لیکن ناب تول میں کمی کرتے تھے، یہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے بہت سی ڈیل دی لیکن لوگ پھر بھی ان کے مخالف ہی رہے اور ان کا انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے نہ مانا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ستمگار تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور ان کو جب ہم نے تباہ و برباد کیا وہ چھتوں کے بل نیچے گری ہوئی تھی۔ خالق کائنات نے واضح طور پہ یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ قومیں جو پہلے گزر گئیں اور تباہ و برباد ہوئیں، اس سے تم بھی اپنی اپنی زندگیوں کی ڈائریکشن کا تعین کرو اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے جاؤ۔ خالق کائنات انہی آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، اچانک قیامت آئے گی اور پھر عذاب آئے گا اور لوگ اپنی اپنی غفلت میں پڑے ہوں گے۔ رب قدوس نے اہل ایمان کا بھی ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل بھی ہوئے، شہید ہوئے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے، ہم جنت میں ان کی ایسی میزبانی کریں گے، ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ کسی قسم کا پھر ان کو کوئی نہ غم کا احساس ہوگا اور نہ ہی وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کچھ اپنی قدرتوں کا بھی ذکر کیا اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، لہذا رب قدوس کی بارگاہ کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورہ حج میں آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور رب قدوس یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرے اور ایسی عبادت کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 77 سورہ حج یہ بھی آیت سجدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، جب ہم قرات کرتے ہیں پڑھتے ہوئے اگر ہم آیت سجدہ کی تلاوت کریں تو ہمیں فوراً سجدہ کرنا چاہیے، فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، یعنی اس میں ہمیں کوئی نیت باندھنا ضروری نہیں، فوراً ہی اس کی نیت سے اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی اور اللہ اکبر، سجدہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، حق کا جہادی جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ رب قدوس نے واضح طور پہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ہوا مولاکم، جو تمہارا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ کیا ہی اچھا مولا اور مددگار ہے اور کتنا اچھا تمہارا مددگار اور مولا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ سورہ المؤمنون یہ مکی سورہ ہے، 18واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں ہی ایمان والوں کی کچھ خوبیوں کو ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ وہ ایمان والے کون ہیں؟ ان کی صفات کو ذکر کیا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے رہتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر بےہودہ بات سے بچتے ہیں، التفات کرتے ہیں۔ ناظرین ذرا دیکھیے کہ ایمان والوں کی کتنی پیاری صفات ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کریں۔ پتہ چلا نماز یہ اسلام کا خوبصورت شعار ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور فرمایا کہ صرف نماز پڑھتے نہیں بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے مکمل ارکان ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بےہودہ بات دیکھیں تو اس سے اعراض کر جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم،
یا بیویوں کے پاس یا لوڈیوں تک اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اور ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پتہ چلا جو مومن ہے وہ ہمیشہ اپنی ظاہراً اور باطناً سوچ کو پاکیزہ رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، سوائے جائز اور حلال راستوں کے وہ اور برائی کی طرف نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس کے سوا اور راستے کو چاہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ اس لیے ناظرین یہاں اس آیت میں واضح ہوا کہ مومن ہمیشہ حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ شرم و حیا مومن کا زیور ہے، وہ کبھی بری بات کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، کرنا تو دور کی بات، یہ مومن کا شعار ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں ایمان اور حیا دونوں ساتھ ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ پہلی نبوتوں میں سے جو بات ہم تک منتقل ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کرے۔ تو حیا یہ مومن کا زیور ہے، اس لیے ہمیں برے راستوں سے بچنا چاہیے، حلال راستے جو اسلام نے دیے اس کی طرف جائیں اور اسی میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مزید خوبیاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین ہم لاماناتہم، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، رعایت کرتے ہیں، یعنی جو وعدہ کیا اس کو پورا کرتے ہیں، جو امانت دی اس میں خیانت نہیں کرتے، اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی نیکبانی بھی کرتے ہیں۔ اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ حقیقتاً وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہی جنت الفردوس کے اصل وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں اور اس کی ریالٹی اور حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے، جس سے انسان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرا کیا مقام ہے اور میں کیسے بنا اور کس سے بنا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، بے شک ہم نے انسان کو بنایا چنی ہوئی مٹی سے، من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اسے پانی کی بوند کیا، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہراؤ کے ساتھ، پھر اس کو پانی کی بوند سے خون کی پھٹک میں بدلا، اور پھر اس کو گوشت کی بوٹی بنایا، اور پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اس کو ایک خوبصورت اٹھان دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تمہارا رب بہترین صورت میں تمہیں بنانے والا ہے۔ انسان کبھی اپنی ذات پہ غور کرے، اس کی تخلیق کتنی خوبصورت طریقے سے ہوئی، کتنی ہی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی انسان کو عطا کی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا بھی ذکر کیا، فرمایا ہم نے جو زمین و آسمان میں چیزیں بنائی، ذرا اس کی طرف بھی غور کرو۔ ہم نے درخت بنائے، خوبصورت بنائے، چوپائے بنائے، جانور بنائے، اور ہم نے تمہارے لیے جانوروں سے پینے کا خوبصورت دودھ عطا کیا، اور یہ ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے کہ تم ان جانوروں کا دودھ بھی پیتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو۔ اللہ نے اتنے انعامات اور نعمتیں تمہیں عطا کی۔ در حقیقت یہ ساری باتوں سے پروردگار ہمیں ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا آیت نمبر 27 میں، کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کو کہ کشتی بنائیے، اور انہوں نے کشتی بنا کے ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد پانی نے آ کے تمام کو غرق کر دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، نوح علیہ السلام کا انکار کیا، باقی سب کو رب قدوس نے بچا لیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جن کو امید ہے ہم سے ملنے کی، یقیناً وہی نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد تمہاری شروع ہوگی، ہم تمہیں اس پر انعامات بھی عطا فرمائیں گے۔ پروردگار نے سابقہ قوموں کے بارے میں بھی ذکر کیا اس مقام پر، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، وہ بجائے ماننے کے سرکشی میں آگے بڑھتا ہے اور جادوگروں کو بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا پھر ایسے لوگ زمین کے اندر
تباہ و برباد ہوئے اور ان کے نام و نشان تک کو ہم نے مٹا دیا اور عبرت کے لیے ہم نے ان کے واقعات کو چھوڑ دیا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تمہیں چاہیے جو ایمان لے آئے پھر صراط مستقیم کی طرف بڑھتے جاؤ، نیکی کے اعمال کی طرف۔ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے۔ آیت نمبر 78 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم میں سے بہت ہی کم ہے جو شکر ادا کرتے۔ انسان ذرا ان اعضاء کی طرف بھی دیکھے نا، یہ جو جوارح ہیں کسی کو ایسے نہیں ملے، کسی مخلوق کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے فہم، بصیرت، ادراک، شعور، وہ نعمتیں انسان کو عطا کی جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں۔ باقی جانور کھاتے ہیں تو منہ جھکا کے، انسان بیٹھتا ہے تو ہاتھ سے اپنے سر کو فخر سے بلند کر کے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کی اپنی تخلیق پر، جب انسان اس پر غور کرے تو اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانا، نعوذ باللہ، یا اللہ کی اولاد بتایا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف الزام لگانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہاں آیت نمبر 101 سورہ المومنون میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سارے رشتے ختم، يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے، سب رشتے ختم، سب اپنے معاملات میں ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے تو اعمال اچھے ہوئے وہ تو فلاح پا جائیں گے، جن کے اعمال کے وزن کم ہوں گے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹوں میں ڈال دی، فی جہنم خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المومنون کے اندر واضح طور پہ ان لوگوں کا ارشاد فرما دیا کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا کس طرح وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہونے والے۔ خالق کائنات نے اسی طرح ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان کی دولت کو دل میں بسا کے رکھتے ہیں، اللہ کی مغفرت کو چاہتے ہیں، پروردگار ان کو یقیناً اپنی بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بنا دیا، عبث بنا دیا، بیکار بنا دیا، اور تم یہ سمجھتے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ اللہ فرماتا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِّ، وہ بہت بلند ہے اللہ جو سچا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ خالق کائنات نے اسی طرح سورہ نور کے اندر کچھ احکام وہ عطا کیے جو ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہیں۔ سورہ نور مدنی ہے۔ ناظرین یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے جو انسان کی زندگی کو بھی خوبصورت کرتے ہیں۔ اسلام میں خوبصورت تصور ہے رشتوں کے تقدس کا۔ مسلمان ہونے کے ناطے سب کی عزت سانجی ہے، ہم صرف مسلمانوں کو نہیں غیر مسلموں کو بھی عزت دیتے ہیں۔ حاتم تائی کی بیٹی آئی تو سرکار نے اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال کے کہا ہم تو غیر کی بیٹیوں کو بھی عزت دینے والے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جو نہ صرف اپنے حقوق بتاتا بلکہ غیر مسلموں اور دشمنوں کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ تو وہاں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملے میں کسی کی عزت پہ دسترازی کرتا دکھائی دے۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ نور کے اندر واضح طور پہ سب سے پہلے بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کو ذکر کیا۔ اگر کوئی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کی سزا پتھر مار کے قتل کر دینا ہے، رجم ہے۔ پھر معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ اگر لوگ گناہوں کی طرف بڑھنے لگ جائیں تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری سوچ فکر بڑی خوبصورت ہے، ہم اپنی باؤنڈری لائن کو کراس نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی عزت کا تحفظ اور اس کا درس دیا جاتا ہے۔
ہم ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ہم محلے دار اپنے قرب و جوار کے ہم ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام ہمیں ماں، بیٹی، بیوی، بہن کے خوبصورت تصور سے جوڑ کر ہمارے ذہنوں کے تصور کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بے حیائی کی قطعاً اجازت نہ دی، بلکہ رشتوں کے تقدس کی بھی بات کی۔ اور اگر ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ چلے تو پھر جانور اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ جانور بھی اپنی مرضی سے جیتا ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اصول دیے گئے کہ جس کو اپنا کر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے جو شادی شدہ نہیں ہے تو فرمایا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ الزانیۃ والزانی، بدکار مرد یا عورت جو زنا کرے، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ہر ایک کو اس میں سے 100 کوڑے مارو۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کوئی بھی مدد نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے رحمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بدکار مرد ہے وہ نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت سے، یعنی بدکار مرد کا بدکار عورت سے نکاح کروایا جائے اور بدکار عورت کا بدکار مرد سے نکاح کرایا جائے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر یہ کام حرام ہے کہ کسی صورت بھی وہ اس راستے پر جائیں، تو برائی کے راستے سے جانے سے روک دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر ارشاد فرمایا الذین یرمون المحصنات، جو پاک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہ لے کے آئیں، فجلدوہم 8 جلدہ، 80 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ وہ لوگ جو بغیر کسی دلیل کے کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں اسے حد قذف کہتے ہیں، اور اگر وہ اپنی بات پر دلیل پیش نہ کر سکیں تو زنا کی تہمت کی وجہ سے 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے، اور اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ اور اسی طرح اگر میاں بیوی میں سے بھی ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگائے، بدکاری کی تہمت لگائے، تو اسے لیان کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مرد عورت دونوں اس وقت پھر اللہ کی قسم کھائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بات کہیں گے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح مرد اور عورت دونوں جب یہ قسم کھا لیں گے، اس کے بعد یعنی 4 مرتبہ انہوں نے قسم اٹھانی ہے، اور 5ویں مرتبہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہم پہ اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد پھر زنا کی حد ساقط ہوگی، لیان ہوگا، اور اس کے بعد میاں بیوی میں تفریق ہوگی، اور یہ تفریق مکمل طور پر ہے۔ لیان کے بعد اب مرد اور عورت کا پھر آپس میں کوئی تعلق نہ رہے گا، اگر کوئی مرد اور عورت ان کے مابین کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے اندر ایک دوسرے پر تہمت بدکاری کی لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو کچھ اصول بتائے ہیں جو انسان کو خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے ممید و معاون ہوتے ہیں۔ اگر معاشرے میں ایک دوسرے کی عزتوں پہ لوگ ہاتھ ڈالنے لگے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو، کسی پر بے جا تہمت نہ لگاؤ۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے بارے میں بھی کہا گیا یہ ایک دوسرے کے پردہ پوش ہیں، اگر کسی سے کوئی خطا دیکھے یا پتہ چلے تو اس کی کاؤنسلنگ کریں، سمجھائیں، نہیں تو پھر اپنی اپنی راہوں کو جدا کر لیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مقام پر بھی واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے یا کسی کے اوپر یہ بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس پر کوئی دلیل پیش کرنا ہوگی، اور اگر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے تو پھر ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر آیات ذکر کی اور فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ اور بعض لوگ تو بہتان لگا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے جب آ رہی تھیں، ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں کی تو اللہ رب العزت نے قرآن کی 13 آیتیں اتار کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کی پاکی کو بیان کیا اور واضح کر دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے بدکاری اور فحشی کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں ان لوگوں کو وارننگ دی، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں میں برا چرچا پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسے پتہ چلا کہ کسی پر بے جا الزام نہیں لگانا چاہیے، اور جو معاشرے میں برائی پھیلاتے ہیں
سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ایسی ویب سائٹ کو آگے بھیجنا، ایسی چیزوں کو فارورڈ کرنا، ایسی چیزوں کو پھیلانا کہ جو لوگوں میں فحاشی اور عریانی کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جو ایسا کام کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی اس کا مقدر ہے، کیونکہ اس نے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 20 میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، سورہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ پروردگار نے ہماری صورتیں مسخ نہیں کی، طبعاً دیکھا جائے تو بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ گئی۔ تو ناظرین ان آیات بینات میں سورہ نور کی ابتدائی آیات میں پتہ چلا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں تقدس کا خیال رکھنا ہے، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا ہے، ماں بہن بیوی بیٹی کے تصور کو خوبصورت رکھنا ہے، اپنے گرد کے تمام ماحول کو خوبصورت بنانا ہے۔ حیا زیور ہے مومن کا، بدکاری سے بچنا ہے، اور یہ برائی، یہ زنا ایک قرض ہوتا ہے جو ماں بیوی بیٹی کی صورت میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام خاص طور پر جس وقت تربیت فرماتے تو تزکیہ نفس فرماتے اور کہتے کہ ظاہر کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو پاک کرو، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو، اور سوچ کی پاکیزگی ہے جب آپ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں گے، اپنی سوچ کو پاک رکھیں گے۔ لہذا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بے جائے ایسی ویب سائٹ کو سرچ کرنا یا ایسی چیزوں کو فارورڈ کرنا یا شیئر کرنا جس میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کا بہت سا مواد ہو، وہ ان آیت کو ذہن میں رکھیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ۔ اللہ فرماتا ہے جو برائی پھیلنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں، مسلمانوں میں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں برائی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمیں نیکی کو پھیلانا چاہیے، نیکی کو فروغ دینا چاہیے، اور اگر کہیں زندگی میں خطا ہوئی تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے، اور سچے دل سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ پروردگار ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ ان برائیوں کی دلدل میں پھنس گئے وہ نوجوان اپنی جوانی تباہ کر بیٹھے، اور بہت سے گھروں کے اندر ناچاکیاں، اور یہاں تک کہ پھر واپسی کا راستہ بھی ممکن نہ رہا۔ آج معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہے، اپنی فکر اور سوچ پر بھی، اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں پر بھی۔ بہت سی کریٹیو صلاحیتیں ہم نے دیکھیں، وہ ایبلٹیز جو تخلیقی صلاحیتوں سے جڑ کر معاشرے کا اچھا کام سر انجام دے سکتی تھیں، وہ ان برائیوں میں پڑ کے تباہ و برباد ہو گئی۔ لہذا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک اچھا مسلمان بن کے رہنا ہے، نہ کہ برائیوں کے راستے پہ چل کر ایسے عمل کو اپنانا جس کی وجہ سے معاشرہ سارے کا سارا تباہی کی طرف آ جائے۔ تو خاص طور پر نوجوانوں کے لیے پیغام ہے پاکیزہ رہیں، سوچ میں بھی پاکیزگی رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی اپنی لیمٹس کا خیال رکھیں، اور یہ وہ حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کی۔ اور پھر برائی کے راستے میں جانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دردناک عذاب ہے، اور یہ ساری چیزیں ممکن ہیں جب آپ کی نظر محفوظ ہوگی، اور نظر اور اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں تو آپ کی سوچ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے زندگی کے سارے معاملات خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ وگرنہ بڑی بڑی تخلیقی صلاحیتیں اور بڑے بڑے ماہرین جو کسی نہ کسی اچھے مقام پر اپنا کام سر انجام دے سکتے تھے، وہ بھی ان برے کاموں میں پڑنے کے بعد اپنی بہت سی صلاحیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے جوڑ دے، اور ہمیں سوچ کی طہارت کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ موجودہ دور کی یہ چیزیں دیکھ کے انسان کی نظریں ایک دم چمک اٹھتی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب آقا کی پاکیزہ زندگی سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔